چونکہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. عزت دینے والا اللہ، بیٹے کو فرما بردار بنانے والا اللہ، بیٹے کی مستقبل کو روشن کرنے والا اللہ ہے. ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. جب سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ نماز پڑھیں نہیں پڑھیں جنت ہماری جاگیر ہے، ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں جنت ہم چلے ہی جائیں گے، ہم شان سے رہیں گے، اللہ نے کافروں کو ہم پر مسلط کر دیا. یہ کافر میری مسجد کو توڑنے کی بات کر رہا، یہ کافر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر پھینکنے کی بات کر رہا، یہ کافر میری اذان بند کروانے کی بات کر رہا، یہ کافر میری بیٹی کا حجاب اور نقاب چھیننے کی بات کر رہا. یہ کو ہمارے خلاف بولنے کا حوصلہ کہاں سے مل گیا؟ یہ میری بدعملی ہے جس نے اس کو حوصلہ دے دیا ہے، یہ مسجد کی ویرانی ہے جس نے اس کو حوصلہ دے دیا ہے. ورنہ جو مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل ہوتا ہے، جو جنتی ہوتا ہے، بھولا بھالا شریف ہوتا ہے، اسے جنت تو وہاں ملے گی. اس دنیا میں اللہ ان کی حیبت کافر کے دل میں عطا کر دیتا ہے، اللہ ان کی عزت کافروں کے دل میں ڈال دیتا ہے. پہلے ہم کو ان کا فیصل بنا کے بلایا جاتا تھا، ہم ان کے گھر کے اختلاف کا فیصلہ کرتے تھے. آج ہمیں ذلیل اور رسوا مانا جا رہا ہے صرف اسی لیے کہ ہم نے سنتوں سے دوری، مسجدوں سے دوری، شریعت سے دوری، کافروں کے کلچر کو ہم نے اپنایا. اللہ نے ذلیل کر دیا، اللہ نے رسوا کر دیا. پہلے سے زیادہ ہم دولت مند ہیں. آج ہندوستان میں آج پہلے سے زیادہ پیسے ہیں. پاکستان میں تو پردھان منتری سے لے کے چپراسی سب مسلمان. یہ ہندوستان میں لوگ روتے ہیں کہ یہاں تو انہی کی سلطنت ہے، ان کے پاس دولتیں زیادہ ہیں، مگر پاکستان میں کیا کریں گے؟ وہاں تو پردھان منتری مسلمان، وہاں کا چپراسی مسلمان، وہاں کا جو فوج کا جنرل چیف ہے وہ مسلمان، وہاں کا ہر ڈسٹرکٹ کا جو ڈی ایم ہے وہ کلمہ پڑھنے والا، وہاں بڑی بڑی فیکٹری کا جو اونر ہے وہ کلمہ پڑھنے والا، خربوں کی فیکٹری چلانے والا وہ مسلمان ہے، وہاں 50 کروڑ کی گاڑی چلانے والا وہ مسلمان ہے. 50 سے زائد مسلمانوں کے پاس ممالک ہیں، ان ممالک کا جو ذمہ دار ہے وہ کلمہ پڑھنے والا، اور وہاں کی ساری اکانومی پہ اس کا قبضہ ہے. ہندوستان میں ہم غربت کا رونا روتے ہیں کہ ہم ڈی ایم نہیں بن سکتے، ہم پردھان منتری نہیں بن سکتے، ہم پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، اسی لیے ہم ترقی سے پیچھے ہیں. پاکستان میں کیا کریں گے؟ بنگلہ دیش میں کیا بولیں گے؟ سعودی عرب میں کیا بولیں گے؟ یمن میں کیا بولیں گے؟ لیبیا میں کیا بولیں گے؟ جارڈن میں کیا بولیں گے؟ فلسطین میں کیا بولیں گے؟ ملک شام میں کیا کہیں گے؟ وہاں تو کلمہ پڑھنے والا 60 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے، جہاں کلمہ پڑھنے والا حاکم ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہاں عرب پتی بھی کلمہ پڑھنے والا، وہاں کا پردھان منتری بھی کلمہ پڑھنے والا، تو پھر ان کو بھی کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ کیوں امریکہ کا یہودی سارے مسلمان کو آنکھ دکھلاتا ہے؟ کیوں دنیا کا سارا کافر مل کر کے ہمیں نگلنا چاہتا ہے؟ کیوں آج ہمارے عرب ممالک کے گورنمنٹ کی وہاں کے بادشاہوں کو فلم حال قائم کرنے، وہاں کی عورتوں سے نقاب ہٹانے، وہاں کی عورتوں کو ڈرائیور بنوانے کا پریاس ہو رہا ہے؟ کیوں وہ لوگ اسرائیل سے ڈر رہا؟ ایک اسرائیل تنہا ہے اور چاروں طرف سے عرب ممالک ہیں. جیسے 32 دانت کے بیچ میں ایک زبان ہو، وہی حال اسرائیل کا ہے. اگر چاروں طرف سے مسلمان عرب کا پتھر پھینکے، اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن وہ تنہا سب کو ڈرا کے رکھتا ہے، سبوں کو دھمکا کے رکھتا ہے. سب چونکہ ان کا آقا امریکہ ہے جو جس کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے، اور یہ محتاج اپنی سلطنت بچانے کے لیے امریکہ کا اور برٹین کا. اس لیے سب کو توڑ کے سبوں کو الگ کر دیا، یونائٹ ہونے نہیں دے رہا تاکہ تم سب ٹوٹ جاؤ. کویت عراق سے الگ رہے، عراق سعودی عرب سے الگ رہے، یعنی سارے مسلم ممالک کو توڑ دیا گیا تاکہ آپس میں متحد ہو کے مجھ کو مار نہ دے. اس لیے سبوں کو توڑ دیا، کسی پہ پابندی لگا دی، کسی کو آرمی کو ٹریننگ دے دیا، کسی کو قرضہ دے دیا. اگر تم اس کے پاس گئے تو قرضہ ہم روک دیں گے. ہم جو تم کو ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں، تم اگر اس کا ساتھ دیا پاکستان کا تو ہتھیار کی سپلائی روک دیں گے. یعنی 60 کو توڑ کے سبوں کو تنہا بنا دیا ہے. دولتوں کی موجودگی میں سبوں کا حاکم وہ بنا ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. عذاب اس لیے ہے، نام ہے مسلمان ملک کا، صرف نام ہے، باقی اندر سے لے کے باہر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، مرد سے لے کے عورت تک، ساری تہذیب کافروں کی ہے.
مصطفیٰ کی غلامی نام کی کوئی چیز نہیں. پاکستان کا عمران خان کو لے لیجیے, اب ان کے چہرے کو دیکھ لیجیے, ان کا کیریکٹر دیکھ لیجیے. ابھی وہ ہٹا ہے, شہباز شریف آیا ہے, شہباز شریف کا چہرہ دیکھ لیجیے, ان کا پورا حلیہ, ان کا جغرافیہ دیکھ لیجیے. وہاں کی جو عورتیں کیبنٹ میں بیٹھتی ہیں ان کا چہرہ دیکھ لیجیے. عرب ممالک کے جو بادشاہوں کے اندر کا حال ہے وہ سب کو معلوم ہے. ان کا اگر اوپر کا نقاب ہٹ جائے, ان کی بیٹیوں کا تو اندر سے صرف چڈی نظر آئے. یعنی گھر میں یہودیوں کا کلچر, گندی فلمیں, گندی شراب پی جاتی ہے. ان کا بیٹا عیش کرنے کے لیے امریکہ یورپ جاتا ہے, سمندر کے کنارے عید کے بعد. آپ تو یہاں سے کہیں نہیں گئے, لیکن وہاں عید کا جشن منانے کے لیے سمندر کے کنارے زبردست میلہ لگتا ہے. نام ہے مسلمان ممالک کا, مگر لباس یہودیوں جیسا, ان کی بولی عیسائیوں جیسی, ان کے گھر کا ماحول کافروں جیسا. اس لیے 60 ممالک کی موجودگی میں کافروں کے دل میں کوئی ہیبت نہیں ہے. کافروں سے ان کو ڈر لگتا ہے, سارے لوگ اسے مٹانا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ دن جب مسلمانوں کے پاس نمک روٹی تھی, مسلمانوں کے پاس کھجور تھی, یا ایک کھجور کھا کر کے 4 دن رہتا تھا, یا کھجور کی ٹہنی سے کافروں سے جنگ کرتا تھا, ایک کپڑے پر 50 پیبند لگا کے وہ کافروں کے مقابلے میں میدان جنگ میں جاتا تھا. کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, جس کے نام سے دنیا تھراتی تھی. ان کے کپڑے پر 19 پیبند لگے ہوئے تھے, ان کے 19 پاٹیاں لگی, اپنے ہاتھ سے سل کے پہنتے. جب فلسطین ملک شام کی فتح کی بات آئی, جب انہوں نے کہا وہاں کے پادری نے کہ تو اپنے امیر کو بلا لے, میں اس کے ہاتھ میں شہر کی چابی رکھوں گا. عمر فاروق اپنے ایک غلام کے ساتھ سمندر کے کنارے کیچڑ والے راستے سے چل کے جلدی سے جب فلسطین پہنچے, وہاں کے بڑے بڑے یہودی عیسائی وہ دیکھنا چاہتے تھے کون ہے عمر, جس کے نام سے دنیا تھراتی ہے, ایران کانپتا ہے, روم کانپتا ہے, وہ عمر کیسا ہے. لیکن جب عمر فاروق اعظم کو سمپل لباس میں دیکھا, جب نوکر غلام کو اونٹ پر بٹھائے ہوا, عمر فاروق اونٹ کی لگام تھام کے آگے جا رہا ہے, اور سارے شہر کے مالدار اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پجاری وہ سب امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے تھے. ان کا دبدبا, ان کا چہرہ, ان کا لباس, ان کی شان و شوکت, وہ دنگ رہ گئے. اس سادگی میں ساری دنیا پہ شاسن, اس کپڑے میں جب ان کا مذہبی سب سے بڑا پادری تھا, وہ عمر فاروق اعظم کے کپڑے کے پیوند کو گننا شروع کر دیا. آگے پیچھے اتر دکھن جا کے کپڑے کو پیوند کو گنا. اس کے بعد کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اس شہر کو فتح کرنے والا وہ شخص جس کے ہاتھ میں اس شہر کی کنجی دی جائے گی, اس شہر کا اس کو حاکم مان لیا جائے گا, یہ وہ شخص ہوگا جس کی سادگی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے بدن کے کپڑے میں 19 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. میں اسی کو گن رہا تھا, میں نے اس کو گن لیا, اتنے پیوند ملے. اب یہ شہر تمہارا ہے, اس شہر کی چابی تمہاری قدموں میں ڈال دی جاتی ہے. اللہ الصمد.